ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز سرچ ٹی وی محسن رضا خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا. محسن صاحب بہت شکریہ سر سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے 90 روز میں الیکشن کروائے جائیں گے، لیکن آج کی اس تمام سماعت یا کل سے آج تک اگر دیکھی جائے ان دو سماعتوں کا حال تو خیبر پختونخوا کے گورنر کے لیے ایک الگ معاملہ اور پنجاب کے گورنر کے لیے ایک الگ معاملہ سامنے آیا. کیسے دیکھ رہے ہیں سر اس فیصلے کو اور پھر آگے آنے والے انتخابات کے حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ نو رکنی بینچ بنا تھا. اس بینچ سے 4 فاضل جج صاحبان علیحدہ بھی ہو گئے، تب بھی یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ 3-2 سے فیصلہ آئے گا. اور اس کے بارے میں ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ مسلسل حکومت میں شامل جماعتیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کرتی نہیں کہ فل کورٹ بنایا جائے، لیکن چیف جسٹس کی مرضی ہے کہ وہ جو بھی طریقہ کار اختیار کریں. اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جو 63A کا فیصلہ تھا اس میں بھی حکومت میں شامل جماعتوں نے مطالبہ کیا تھا کہ فل کورٹ بنائی جائے، لیکن چیف جسٹس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا. اور ابھی بھی یہ مسئلہ جو تھا انتخابات کرانے کا، گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ تو درست ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرائے جائیں، لیکن یہ درست فیصلہ جو ہے یہ بھی جو ہے نیک نیتی کی بنیاد پر نہیں کیا گیا. اور ہم نے دیکھا کہ اس میں کئی باتیں ایسی بھی سامنے آئی جس میں صدر مملکت نے اپنی غلطی تسلیم کی کہ وہ پنجاب میں انتخاب کا فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن KPK میں نہیں کر سکتے، کیونکہ KPK اسمبلی گورنر نے توڑی ہے اور لہذا یہ ان کا اختیار ہے کہ وہ یہ تاریخ دیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 2 جج صاحبان کے بارے میں اعتراض تھا اور کافی ان پہ لیزی بھی ہوئی، اور 4 جج صاحبان نے اپنے اخلاقی نوٹ لکھے اور اس میں اس بات پر کھل کر لکھا کہ 2 جج صاحبان نے جو یہ کیس سو موٹو لینے کا چیف جسٹس کو کہا تھا، یہ ان کا اختیار نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ایسا مقدمہ تھا جو الیکشن کے بارے میں ہو. تو یہ بھی بڑی ایک کنٹروورسی ہے. ایک فیصلہ ہو گیا ہے. مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ پاکستان میں 90 دن میں الیکشن ہوں گے، لیکن کیا صورتحال ہوگی اور کیا عینی بحران پیدا ہوگا یہ میں نہیں سمجھ سکتا فی الحال. لیکن مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دونوں دنوں میں عینی بحران کے ساتھ ساتھ ملک میں تصادم کی کیفیت بھی نظر آ رہی ہے، جبکہ اس ملک کے معاشی حالات بھی بہت خراب ہیں. تو یہ جو فیصلہ ہے یہ جو تمام پارٹیاں تھیں ان کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہوا، بلکہ یہ ایک پارٹی کی مرضی اور منشا کے مطابق فیصلہ ہوا ہے. اور اس فیصلے کے بارے میں حکومت کا کیا رد عمل دکھاتی ہے اور باقی سیاسی جماعتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں اس کا تو آئندہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. لیکن ایک بات تو واضح نظر آ رہی ہے کہ مستقبل قریب میں ملک میں الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے محسن صاحب، اگر فرض کریں الیکشنز ہوتے ہیں 90 روز کے اندر، تو کیا عمران خان تو جہاں پر موجود ہیں وہ الیکشن کی کمپین پنجاب کے اندر بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، مگر نون لیگ میں وہاں پر اس ٹائم نواز شریف صاحب موجود نہیں ہیں، تو کیا وہ کمپیٹ کر پائیں گے پنجاب کے اندر اور الیکشن ون کر پائیں گے؟ دیکھیں یہ تو بات کی باتیں ہیں. اس میں عمران خان تو فی الحال تو ایک ایج حاصل ہے اور اسی ایج کی نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ بھی ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوا ہے. لیکن
یہ بات کہنا کہ نواز شریف موجود نہیں ہے، بہرحال الیکشن کیمپین کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں اور سیاسی جماعتیں جب الیکشن میں کودتی ہیں تو وہ جیتے ہیں یا ہارنے کی بنیاد پہ ہی الیکشن لڑا جاتا ہے. اس بات کا تو فوری طور پہ تعین نہیں ہو سکتا کہ کون سی جماعت جیتی گی اور کون سی ہارے گی. محسن صاحب، گورنر پنجاب نے یہ بات واضح طور پر کہی کہ میں نے اسمبلی نہیں توڑی تو میں اعلان بھی نہیں کر سکتا، لیکن خیبر پختونخوا والا معاملہ اس سے بالکل الگ ہے. یہ بتائیے گا کہ کیس تو بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو صدر مملکت کے اس اختیار کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے جو اعلان کیا الیکشن کی ڈیٹ کا، تو اب معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نہ بھی کرے اعلان تو صدر مملکت اگر اعلان کرتے ہیں تو یقینی طور پر الیکشن کمیشن کو اسی کے مطابق تیاریاں کرنی ہوں گی. میں نہیں سمجھتا کہ اس فیصلے کے بعد، کیونکہ جو حالات بیان کیے جا رہے تھے الیکشن کمیشن کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے، ان حالات میں کوئی فرق آئے گا. جو مالی بحران کا ذکر کیا جا رہا تھا اور جس طریقے سے بتایا جا رہا تھا کہ پاکستان میں فوج یا دیگر ادارے جو ہیں فوری طور پر سیکورٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ان حالات میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور ملک کا معاشی بحران اپنی جگہ ہے اور ملک میں مردم شماری کرانے کے حوالے سے جو حکومت کے پاس ایک جواز ہے اور جس کا وہ اظہار بھی کرتے ہیں کہ عمران خان نے یہ کابینہ میں فیصلہ کیا تھا کہ آئندہ مردم شماری مکمل ہونے تک ملک میں الیکشن نہیں ہو سکتے. تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ اپنی جگہ قائم ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ان نکات کو مد نظر رکھے بغیر جو فیصلہ کیا گیا ہے اس سے کوئی مطلب حل نکل آئے گا، بلکہ بحران میرے خیال میں مزید بڑھے گا. اچھا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بحران زیادہ بڑھے گا؟